الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لا ثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ دعائیہ اشعار ہیں، سماعت فرمائیے۔ اور یہ بیکل صاحب کی جو دعا ہے یہی ہم سب کی دعا ہے۔ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے، شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے، جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے، شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے، اور بعد میں دے مجھے سب عظمت دولت یا رب، پہلے مجھ کو در سرکار مدینہ دے دے۔ در خواجہ پہ پہنچا دے۔ دنیا میں دو در ہیں، دنیا میں دو در ہیں کہ ہر در اسی گھر کا در ہے۔ در خواجہ پہ پہنچا دے، ایک در سلطان الہند کا در ہے کہ ہند کے سارے در انہی کے گھر کے در ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے غریب نواز کی شان میں کوئی منقبت نہیں لکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے غریب نواز کی شان میں کوئی منقبت نہیں لکھی۔ ارے خدا کی قسم، منقبت تو سرکار اعلی حضرت تب لکھتے کہ جب غریب نواز کی پرواز کی انتہا کسی کی نگاہوں کی حدود میں ہوتی۔ اعلی حضرت کی نگاہ کی جہاں انتہا تھی وہاں غریب نواز کی مسند لگی تھی۔ حضور جمال العلماء
مسند لگی تھی وہیں غوث اعظم کا قدم رکھا تھا. تو مسند غریب نواز پہ نظر پڑی، قدم غوث اعظم کا نظر آ گیا. اب جب سورج نظر آتا ہے تو چاند کا ذکر نہیں ہوتا. اللہ کی قسم، اگر ہم فقیروں کی محفل کو دیکھ لو گے تو اعلی حضرت و غریب نواز اور غوث اعظم سمجھ میں آ جائیں گے. آج میں جواب دے دیتا ہوں، نہ سمجھوں کی سمجھدانی کو کشادہ کر دیتا. آج میں بنگالی بہاری انداز میں بولوں گا. پورے ہندوستان میں بنگالی اور بہاری جتنا چیلنج کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بنگالی خطیب اور بہاری خطیب جس قدر چیلنج کے انداز میں بولتا ہے کوئی نہیں بولتا. اور یہ بھی فن ہے، یہ بھی جرت ہے. اما یہ جرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک بنگال اور بہار کا عالم نہیں، خدا کی قسم سارے ہندوستان کا عالم اپنی زبان پہ نہیں اعلی حضرت کی غلامی پر بولتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. اما یہی تو پاور کی بات ہوتی ہے. جب اپنے آقاؤں پر یقین ہوتا ہے نا تو ہر بولنے والا جمال کی طرح بولتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جتنا ہم جانتے ہیں ہمارے آقاؤں کا مقام اس سے کہیں بلند ہے. اب سنو مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب مفتی اعظم کی تعریف کی جاتی تھی، مفتی اعظم کی منقبت پڑھی جاتی تھی، تو مفتی اعظم روک دیتے تھے کہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، نعت مصطفیٰ پڑھو. نعت مصطفیٰ پڑھو. جب غریب نواز کی مسند پہ نظر پڑی اور غریب نواز کی تعریف میں لب کھولنا چاہے اعلی حضرت نے تو روک دیا کہ ادب کا مقام ہے، غوث کی بات کرو.
غریب نواز کی منقبت نہ لکھنا، غریب نواز کے حکم کی بنیاد پر تھا کہ میری رعایا میں ہے، گھر والے کی تعریف نہیں کرتے، ارے در والے گھر والے کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے اولیاء اکرام کا مقام یہ ہوتا ہے، اور اولیاء اکرام کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی گردنوں کے اوپر غوث اعظم کا قدم ناز ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے، اس لیے کہ غوث اعظم نے فرما دیا کہ میرا یہ قدم اولیاء اکرام کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ سرکار، جب آپ کے قدم ناز کا تمام اولیاء اکرام کی گردنوں پر ہونے کا آپ نے اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے آپ کے قدم ناز کو اپنی گردن پر کس نے لیا؟ مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی معین الدین چشتی نے لیا۔ تو ولی غریب نواز بھی اور ولی اعلی حضرت بھی اعلی حضرت کی گردن پر بھی قدم غوث، غریب نواز کی گردن پر بھی قدم غوث۔ تو یہ بارگاہ غوثیت کا ادب تھا کہ جب سورج روشن ہے تو چاند پر نظر نہیں کوئی کیا کرتا، اور چاند کا یہ ادب ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے تو چاند سمٹ جایا کرتا ہے، اپنی چاندنی کو سمیٹ لیا کرتا ہے۔ یہ غریب نواز کا مقام تھا کہ بارگاہ غوثیت کا آفتاب روشن ہے، ارے انہی کی کرنوں سے لے کر تو ہند کو ہم چاندنی دے رہے ہیں۔ اور ادب کا جہاں تک مقام ہے، فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں سوال کیا کہ سرکار، اگر غریب نواز کے دیار اجمیر شریف کو کوئی اجمیر کہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار اعلی حضرت نے اپنے قلم مبارک کو اٹھا کر تحریر فرمایا کہ اگر کوئی اہانت کی نیت سے اجمیر شریف کو اجمیر کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اللہ کی قسم، زبان اعلی حضرت کی تھی، کلام امام اعظم کا تھا، زبان اعلی حضرت کی ہوتی تھی، کلام غوث اعظم کا ہوتا تھا، زبان اعلی حضرت کی ہوتی تھی، کلام علی مرتضی کا ہوتا تھا، زبان اعلی حضرت کی ہوتی تھی، کلام عمر فاروق اعظم کا ہوتا تھا، زبان اعلی حضرت کی ہوتی تھی، کلام عثمان غنی کا ہوتا تھا،
ہوتی تھی، کلام علی ابو بکر صدیق کا ہوتا تھا، زبان اعلی حضرت کی ہوتی تھی، امت کے لیے فرمان مصطفیٰ جان رحمت کا آج کا دور اور دور ہے، کل کی بات اور تھی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے دین کا کام کر کے دنیا کو نہیں کمایا تھا، بلکہ دین کا کام کر کے اعلی حضرت نے جانے کتنوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ دے دیا۔ وہ دین کا کام کیا اعلی حضرت نے کہ جانے کتنوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ دے دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اپنے اعلی حضرت کا قصیدہ پڑھ کر کما رہے ہیں تو بیگانے سعودی میں اعلی حضرت کے عداوت کا اظہار کر کے کما رہے ہیں، اپنے بھی کما رہے ہیں، بیگانے بھی کما رہے ہیں۔ کوئی تعریف کر کے کما رہا ہے، تو کوئی عداوت کا توق گلے میں ڈال کر کما رہا ہے۔ مگر اعلی حضرت کی ذات ایسی ذات کہ جس نے عشق مصطفیٰ کا وہ آفتاب زمانے میں روشن کیا کہ خدا کی قسم اس ماں کی کوکھ کو سلام، اس ماں کی آغوش کو سلام، اس باپ کی تربیت کو سلام، اس دادا کے درس کو سلام۔ کہ جس کی تربیت میں، جس کے درس میں، جس کے آغوش میں، جس کی کوکھ میں سرکار اعلی حضرت جیسے امام نے پرورش پائی۔ اللہ کی قسم، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کہ اعلی حضرت کے دور میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اعلی حضرت کی ماں کی کوکھ سے بہتر کوئی کوکھ نہیں تھی۔ اور سرکار نقی علی خان کی گود سے بہتر کوئی گود نہیں تھی۔
بات کوک سے ہی چلا کرتی ہے. اور مجدد کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مجدد کی ذات سے اس کی تمام تر زندگی میں، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر تو قبر کی گود تک کوئی خلاف شرع کام سرزد نہیں ہوا کرتا. مطلب کیا ہوا کہ مجدد متقی بنتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے متقی بن کر آتا ہے. کی ذات، اللہ کی قسم ایسی ذات کہ ان کا ادب ان کے مریدین اور ان کے شاگردوں نے ہی نہیں کیا، بلکہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا وہ مقام تھا کہ ان کی والدہ اور والد بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے. اور جانتے تھے اعلی حضرت کے مقام کی بلندی کو اور اعلی حضرت کی مستقبل کی خدمات کو. سرکار فقیہ اسلام علامہ نقی علی خان والد بزرگوار سرکار سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت، اعلی حضرت نے جب اپنے قدم ناز پر چلنا شروع کیا، خیال رہے کہ اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں، کتنے؟ 4 سال کی عمر میں بچہ بسملہ پڑھتا ہے مگر اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا. اندازہ لگاؤ. تو 4 سال کی عمر میں جس نے قرآن ختم کر لیا، وہ ذات اپنے والد کی انگلی پکڑ کر اس عمر میں مسجد کی طرف 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے جاتا. اور جب جمعے کا دن آتا تھا، میں نے کہا نا کہ میاں گھر کی مرغی دال برابر ہوا کرتی ہے، مگر اعلی حضرت کی دال، اعلی حضرت کے گھر کی دال کا وہ عالم ہے کہ بڑوں کا مرغا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب دال اور مرغے کی بات نکل آئی، آمد شروع ہو گئی. اب آنے والے بڑے جلیل القدر عالم دین تھے. سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مسجد میں کنواں تھا، وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو کنویں کے اوپر گئے، دیکھا کہ ایک نابالغ بچہ ڈول سے پانی کھینچ رہا ہے. بچے کے سامنے لوٹا رکھ کے کہا کہ بیٹا وضو کے لیے پانی مجھے بھی دے دو. اعلی حضرت کی گھر کی دال کی بات سنو. اس نابالغ بچے نے اس جلیل القدر عالم دین سے کہا کہ حضرت میرے دیے ہوئے پانی سے آپ کا وضو نہیں ہوگا. کہا بیٹا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا میں نابالغ ہوں اور نابالغ سے تب تک کوئی کام نہیں لیا جا سکتا کہ جب تک کہ
اس کے ماں باپ سے اجازت نہ لے لی جائے. عالم دین تھے، عالم حیرت میں انگشت بدنداں، ششدر و حیران اس نابالغ کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ کیا تم اعلی حضرت کی اولاد میں ہو؟ تو کہا نہیں، میں ان کے در کی جاروب کشی کرنے والوں کی اولاد ہوں. اعلی حضرت کا یہ مقام ہے. اب دیکھو، جمعے کا دن آتا تھا، ہماری نانی کہا کرتی تھی ہم سے کہ جب جمعہ آتا تھا سرکار اعلی حضرت کو ہر جمعے کو نیا لباس ان کے والد گرامی پہناتے تھے. نیا لباس درزی کے یہاں سے سل کر آتا تھا اور جمعے کے دن اعلی حضرت نیا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے. ہر جمعے کو نیا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اعلی حضرت. اور اس نئے لباس سے اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے. ماں کی گود سے زمین پر اتر کر جب سرکار اعلی حضرت نے چلنا سیکھا تو نیا لباس پہنایا ان کے والد نے. جب رب کے حضور میں مسجد میں حاضر ہوئے تو جمعے کے دن نیا لباس پہنا اور جب عرش مولا پہ حاضر ہوئے تو جمعے کے دن کفن پہنا. جمعے کے دن والد گرامی میں نیا لباس پہنا کر قوم کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی جمعے کے دن اپنے لخت جگر کو نیا لباس پہنا رہا ہوں اور یہ رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے پہناتا ہوں. جمعے کی نماز کے لیے پہناتا ہوں، مگر حقیقی طور پر جب یہ عرش الہی پر سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہوگا تو جس طرح سے میں اسے نیا لباس پہناتا ہوں، میرے غلاموں ایک دن تم اسے نیا لباس پہناؤ. یہ سگنل تھا. مگر نماز کا ایسا احترام کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے نماز جمعہ میں دیر مت کرنا. جمعے کی نماز کے وقت انتقال ہوا، جمعے کی نماز میں تاخیر نہیں کی گئی. ارے سن لو، جمعے کی اذان دنیا میں ہوئی اور اعلی حضرت کی جمعے کی نماز عرش الہی پر ہوئی.